اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ آئیے سلسلے کے حوالے سے شروعات کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے اس ہفتے کے رسالے عفو و درگزر کی فضیلت مع ایک اہم مدنی وصیت اس میں نقل فرمائی ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے مدنی چینل پر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست بھی نشر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ریپیٹ نشر مکرر بھی چلائے جاتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کے علم میں ہوگا کہ ہمارا اس سلسلہ اس میں مسائل، پریشانیوں کا حل، بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاکیوں، مقدمہ بازیوں، تنگ دستیوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، نافرمان اولاد کی وجہ سے درپیش مسائل اور پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ارشادات، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ اس سلسلے کا نام ہی روحانی علاج اور استخارہ ہے، تو اس میں استخارے بھی کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہ رہے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، نیا کاروبار، تو اس حوالے سے بھی چاہیں تو آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کو کوئی غیر معمولی قسم کے واقعات درپیش ہوں اور اس حوالے سے آپ کو شکوک و شبہات ہوں، خدشات ہوں، ایسا نہیں پر کوئی عملیات کے معاملات ہو گئے ہوں، بندش کروا دی گئی ہو، اثرات کے معاملات ہو گئے، اس حوالے سے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں۔ استخارے کے لیے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام ضرور شاہ بتائیے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر مناسب سمجھیں تو اپنے شہر کی بھی آپ نشاندہی کر دیں تاکہ وہاں اگر ہمارے تعویذات عطاریہ کا کوئی بستہ ہو تو اس کی آپ کو لوکیشن بتائی جا سکے۔ اور اسلامی بہنیں کال نہ کریں، نہ اس نمبر پہ بھی کال نہ کریں جو ہمارا مدنی چینل کا نمبر ہے، نہ ہی ہمارے دعوت اسلامی کے جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے 0213485871، گھر کے کسی محرم کے ذریعے اپنا مسائل بیان کر کے استخارہ کروا سکتی ہیں۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatیslami.net اس پر استخارے کروا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا فیس بک کا پیج بھی ہے، آفیشیل پیج ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے کہ اس پر ہمارے فیس بک کے پیج پر رابطے کی کیا صورت ہے، کس طرح سے آپ اس سلسلے پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو اس میسیجز کا جو سلسلہ ہے اس پر بھی میسیجز کر سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے چند میسیجز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے جنہوں نے میسیجز کیے ان کے کیا کیا مسائل ہیں۔ نام محمد اسماعیل ہے اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ میں اپنا نیا گھر بنانا چاہتا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، استخارہ کر دیں، کوئی جادو وغیرہ تو نہیں، اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔ ٹھیک ہے اسماعیل بھائی، استخارہ کر لیتے ہیں۔ نام ریحانہ، والدہ کا نام رحمت بی بی، عمر 50 سال ہے، شوگر اور ہیپاٹائٹس ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ نام شہنیلا ہے، ماں کا نام کوثر،
کئی دنوں سے گھٹنوں میں درد ہے اور ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سوتے سوتے اکڑ جاتے ہیں، استخارہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، شہنیلا بنت کوثر کا بھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ نام منیبہ شاہین، والدہ کا نام زبیدہ بیگم، سر درد اور کندھوں پر ہر وقت درد رہتا ہے، استخارہ کر کے بتا دیں کیا معاملہ ہے، جزاک اللہ۔ تو استخارہ کر کے آپ کو بھی اس کا جواب عرض کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ آئیے کالز کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ میرا نام محمد طاہر اتاری، والدہ کا نام رضیہ بی بی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری 8 ماہ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ ہڈی نہیں جوڑ رہی۔ برائے مہربانی میرا استخارہ بھی کریں اور ساتھ میں روحانی علاج بھی بتائیں۔ انشاءاللہ ہڈی جوڑنے کا انشاءاللہ عز و جل ایک بہت ہی خاص قسم کا آپ کو عمل بتائیں گے۔ یہ عمل جو بھی مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص جنہوں نے کال ریکارڈ کروائی، میسیجز وغیرہ ہمیں کیے، وہ بالخصوص کاغذ اور قلم ساتھ رکھیں تاکہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا جائے یہ کس کتاب سے لیا گیا ہے، کس صفحے سے لیا گیا ہے، اس کی مدت کیا ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، تو یہ سب تاکہ آپ نوٹ بھی کر سکیں اپنے پاس۔ جی مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد اویس ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ سے عرض ہے کہ میرے والد صاحب کو خارج کا اٹیک ہوا ہے سیدھی طرف، اور ان کو شوگر بھی ہے اور بلڈ ان کو بائی پاس بھی ہوا ہے، وہ بول نہیں پا رہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج وغیرہ بتا دیں۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے اور ان کے اس مرض کو کفارہ سیئات بنا کر ترقی درجات کا سبب بنائے انشاءاللہ عز و جل۔ فالج اور شوگر کا روحانی علاج ہم ابھی عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ سر میرا نام غلام مصطفیٰ ہے، سر میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ سر میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں، میرا کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا ہے۔ میری والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے، میرا نام سر غلام مصطفیٰ ہے۔ اچھا جی، اللہ پاک آپ کے سارے کام درست فرما دے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے اور رب کی رحمت، رب پر بھروسہ رکھیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت کے برادر شعر فرماتے ہیں نا کہ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ غلام مصطفیٰ بھائی عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ ان مدنی قافلوں کی برکت سے بے شمار عیسائی بھائیوں کے مسائل حل ہونے کی، حیرت انگیز طور پر حل ہونے کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام دلاور حسین ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے بچوں کی والدہ کے لیے استخارہ کرانا ہے۔ ان کا نام ہے رخسانہ بی بی، ان کی والدہ کا نام ہے شریفہ بی بی۔ وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ جی دلاور حسین بھائی بچوں کی والدہ کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میں بشیر احمد بات کر رہا ہوں رحیم یار خان سے، والدہ کا نام شمیم بی بی ہے، اور مجھے بیدے کا مسئلہ ہے سر، دوائی لیتا ہوں اثر نہیں کرتی۔ دوسرا میری نوکری تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ جی بشیر احمد بھائی بہت آزمائش ہے آپ کے ساتھ، اللہ پاک آپ کی آزمائشوں کو دور فرمائے۔ آپ کو معدے کے مرض کا اور روزگار کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام بشیر احمد ہے اور میں نے اپنے بیٹے کا استخارہ کرانا ہے جس کا نام ہے محمد حسن عباس بشیر اور والدہ کا نام ہے مہناز بشیر۔ بچے کا استخارہ کروانا ہے، یہ آئے روز دن بدن چڑچڑا ہوتا جا رہا ہے، پڑھائی میں بالکل کامیاب نہیں ہو رہا، پلیز مہربانی فرمائیں اور اس کا استخارہ کریں۔ جی بشیر احمد بھائی آپ کے شہزادے کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ ان کا نام ہے شاہین اختر اور ان کی والدہ کا نام ہے اناری بیگم۔ ان کی ہر ٹائم جو ہے سر میں درد اور جسم میں درد رہتا ہے، چکر بہت زیادہ آتے ہیں، استخارہ کر کے بتا دیں۔ اچھا جی، جسم میں بھی درد ہے، سر میں بھی درد ہے، چکر بھی آتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے، ابھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام خالد وحید ہے، میری والدہ کا نام زینت بی بی ہے۔ استخارہ فرما دیجئے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں کام میں رکاوٹ آ جاتی، کام ہوتا بھی نہیں ہے، دن ب دن سخت سے سخت اور خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جی خالد بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں آپ کو۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد عابد حسین ہے، والدہ کا نام منظورہ۔ استخارہ کرانے، استخارہ کر کے بتائیں، بہت پریشانی ہے اور کاروبار نہیں ہے۔ کاروبار نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ عابد حسین بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک اور مزید کال چلا دیجیے۔
حضرت میں کراچی سے منصور احمد بات کر رہا ہوں. میں اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہوں. جب یہ بنوا رہا تھا مکان تو بہت گاہک آتے تھے، لیکن اب کوئی آتے بھی ہیں تو وہ دیکھ کر واپس نہیں آتے ہیں. تو اس کا استخارہ کیجیے گا کہ آیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی مصلحت یا کوئی بھی رکاوٹ. والدہ کا نام ہے شمیم اختر، میرا نام ہے منصور احمد. اچھا جی، منصور احمد بھائی مکان فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، گاہک نہیں لگ رہے، تو جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. بعض عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج طلب فرمائے، آئیے آپ کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اچھا، ہمارے ایک عیسائی بھائی تھے اویس بھائی، آپ نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے فرمایا کہ ان کو فالج بھی ہے اور شوگر کا مرض بھی ہے. آئیے آپ کو انشاءاللہ عز و جل دونوں امراض کے روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ، جس کا ہر گھر میں ہونا مفید ہے، اس میں سے آپ کو انشاءاللہ عز و جل ان دونوں امراض کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتا ہوں. شوگر کے مرض سے شفا کا روحانی علاج سماعت فرمائیے. صفحہ نمبر 244 مدنی پنصورہ پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. آسان سا روحانی علاج ہے. 12-15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. تو اس آیت مبارکہ کو یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 بار، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں. مدت علاج تا حصول شفا. یہ تو تھا شوگر کا علاج. اب انشاءاللہ عز و جل فالج اور لقوہ، اس کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ایک اسٹیل کی پلیٹ، اس پر آپ سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ والی سورہ مبارکہ مکمل لکھ کر والد صاحب کے سامنے اس کو آویزہ رکھیں. والد صاحب اس پر دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ عز و جل تو اس سورہ مبارکہ کی زیارت سے یہ فالج کے مرض سے بھی افاقہ ہوگا. اور یہ جو روحانی علاج جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ بھی مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 229 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. تو اس کا ایک طریقہ کار اور بھی ہے جو میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ سورہ زلزال لوہے یا اسٹیل کے برتن میں لکھ کر دیں کہ مریض اس پر دیکھے، انشاءاللہ عز و جل صحت ہوگی. اور دوسرا طریقہ کار یہ سورہ زلزال لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ کر اس کو دھو کر یہ مریض کو پلائی جائے تا حصول شفا انشاءاللہ عز و جل. فالج ساتھ ہی ساتھ لقوے کا بھی جس کو مرض ہو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے. اچھا، مزید ہمارے پاس کال تھی کہ ایک عیسائی بھائی بشیر احمد بھائی یہ فرما رہے کہ معدے کا بھی مسئلہ ہے اور نوکری بھی ختم ہو گئی ہے. اللہ پاک آپ کی دونوں مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور کرے. اس کے لیے بشیر احمد بھائی اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے لیے آسان سا ایک روحانی علاج ہے، وہ یہ کہ ہر لقمے پر یا واجدو یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل وہ لقمہ پیٹ میں جا کے نور ہو جائے گا اور بیماری دور ہو جائے گی. اور حصول روزگار کے لیے روحانی علاج سماعت فرمائیں، وہ یہ کہ غیر مکروہ وقت میں، مثال کے طور پر مغرب کی فرائض اور سنتوں کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، تو یہ یا ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں. 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 ٹائمز یہ پڑھنا ہے اور اس دوران کسی سے گفتگو نہیں کرنی. 182 مرتبہ یا لطیفو پڑھنے کے بعد حلال و آسان ملازمت مل جانے کے لیے دعا کرنی ہے، بقدر کفایت ہو، بابرکت ہو، حلال ہو، آسان ہو. تو انشاءاللہ عز و جل تا حصول مراد یہ عمل کرنے کی برکت سے نوکری مل جائے گی، روزگار مل جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس بذریعہ میسیجز بھی بعض عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے تھے، اس کا بھی میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ عز و جل. ہمارے شوگر اور ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج ریحانہ
بنت رحمت بی بی، ان کے لیے پیش خدمت ہے۔ شوگر کا تو روحانی علاج جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، تو امید ہے یہ روحانی علاج سن لیا ہوگا۔ اب ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج، یہ بھی بغور سماعت فرمائے۔ ہیپاٹائٹس کا جو روحانی علاج میں بتانے جا رہا ہوں، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، بہت شاندار رسالہ ہے۔ اس میں بیماری کے فضائل بھی لکھے ہوئے ہیں کہ بیمار اگر پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو ایک بڑا سکون سا ملے گا کہ بیماری بھی ایک مسلمان کے لیے آخرت کے فائدے سے خالی نہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ اس میں مختلف امراض کے روحانی علاج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اسی میں سے ایک مرض جو ہے یہ ہیپاٹائٹس بھی ہے، یرقان بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 29 پر لکھا ہوا ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قریش ایک بار، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر یا پڑھوا کر آب زمزم شریف یا پھر اس پانی میں جس کے اندر آب زمزم شریف کے چند قطرے شامل ہوں دم کیجئے اور روزانہ صبح و شام پی لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر شفایاب ہو جائیں گے۔ اچھا، صرف ایک بار دم کیا ہوا پانی کافی ہے، حسب ضرورت اس میں مزید پانی ملاتے جائیے، یعنی پانی کم ہو جائے تو اس میں مزید پانی شامل کر لیجئے۔ اب جناب باری ہے ہمارے ان عیسائی بھائیوں اور ان عیسائی بہنوں کی جنہوں نے استخاروں کے لیے فرمایا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے SMS کے ذریعے ایک اسلام بھائی تھے، اسماعیل بھائی، تو استخارہ کیا۔ اسماعیل بھائی کے کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اسماعیل بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سمیع یا سمیع یا سمیع روزانہ 100 بار پڑھیں، اور یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی، بغیر گفتگو کیے یہ وظیفہ پڑھیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد ایک اسلام بہن تھی شہنیلہ بنت کوثر، جسم میں درد ہے، سوجن ہے، تو استخارہ آپ کا کیا ہے۔ استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا۔ آپ کو چاہیے کہ ایک سادہ کاغذ پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 67 بار 67 بار ایک سادہ کاغذ پہ لکھ لیں۔ اس کا تعویذ بنا کر آپ اپنے بازو میں باندھ لیں یا گلے میں پہن لیں، تو انشاءاللہ جسم میں درد اور سوجن وغیرہ جو کہ معاملات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اسلامی بہن تھی منیبہ بنت زبیدہ، سر میں درد رہتا ہے، تو استخارہ آپ کا کیا ہے۔ استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 3 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اپنی ہتھیلیوں پہ دم کریں اور اپنے سر پہ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اسلام بھائی تھا غلام مصطفیٰ بن آمنہ، کام میں رکاوٹ ہے، تو استخارہ آپ کے کیا ہے غلام مصطفیٰ بھائی۔ استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات بندش وغیرہ نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد 100 بار یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام 100 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور کام بھی آپ کا اچھا چلے گا۔ اس کے بعد ایک اسلامی بہن تھی رخسانہ بنت شریفہ، آپ نے فرمایا کہ بیمار رہتی ہیں، استخارہ آپ کا کیا ہے۔ استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا معیدو یا معیدو یا معیدو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کثرت سے پڑھتی رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ایک مدنی منہ اسلام بھائی تھے، اپنے مدنی منہ کے بارے میں بتا رہے تھے حسن عباس بن مہناز کا، کہ ضد کرتے ہیں اور پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو ان کا استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات بندش وغیرہ نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ سورہ فلق اور سورۃ الناس ایک بار پڑھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ بچے پہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی ضد ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اسلامی بہن شاہین اختر بنت اناری، اکثر بیمار رہتے ہیں، جسم میں درد اور سر درد رہتا ہے، تو استخارہ آپ کا کیا ہے۔ استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ جسم میں درد تکلیف وغیرہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اسلامی تھا خالد بن زینب،
کام میں رکاوٹ ہے اور جو بھی کام کرتے ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو استخارہ آپ کا کیا ہے خالد بھائی؟ استخارے میں وقتی طور پر ہی آزمائش ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ تو نہیں ہے. آپ کو چاہے کہ آپ روزانہ جب آپ سو کر اٹھیں تو اس وقت اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو 20 بار پڑھ لیا کریں، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہوگی. سبحان اللہ. اس کے بعد ایک اسلام میں تھے عابد بن منظورہ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، پریشانی ہے، کاروبار چل نہیں رہا. تو استخارہ آپ کا کیا ہے عابد بھائی؟ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات بندش وغیرہ نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سادہ کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار 35 ٹائم لکھ لیں اور اس کو فریم بنا کر اس کو پلاسٹک کوڈنگ وغیرہ کروا کر آپ کاروبار دکان میں لگا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزرنا ہوگا اور کاروبار بھی اچھا چلے گا. اس کے بعد ایک اسلام بھائی تھے منصور بن شمیم، انہوں نے بتایا کہ مکان بنایا ہے اور بک نہیں رہا. تو استخارہ آپ کا کیا ہے؟ استخارے میں نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے. تو آپ کو چاہے کہ آپ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ ایک بار پڑھیں اور اپنے مکان پہ آپ دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی اچھے داموں میں بک جائے گا انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص وہ عیسائی بھائی اور عیسائی بہنیں جن کے استخارے کیے گئے، وہ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال یہ اللہ پاک ہی جانتا ہے. بے شمار SMS اور کالز ہمارے پاس آ چکی ہیں مگر اس سے پہلے میں آپ کو ہمارے جو دعوت اسلامی کا روحانی علاج کا آفیشیل پیج ہے اس حوالے سے کچھ ضروری معلومات یہ چاہوں گا کہ ہماری مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچ جائیں کہ یہ ہمارے ایک تعداد ہوتی ہے جو سوشل میڈیا یوزر ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی ہمارا دعوت اسلامی کا پیغام دنیا بھر میں پہنچ رہا ہے. تو یہ روحانی علاج کا جو پیج ہے یہ کس اس کے ساتھ فیس بک پر موجود ہے نام کے ساتھ؟ جی الحمدللہ عز و جل ہمارا مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے ایک آفیشیل فیس بک پیج ہے روحانی علاج اور استخارے کے نام سے. تو اس کو آپ لائک بھی کیجئے، کمنٹ اس کو شیئر بھی کیجئے. تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ نے استخارہ کروانا ہے، اپنا نام، والدہ کا نام اور مکمل مسئلہ لکھ کر آپ اس پہ کمنٹ کر دیجئے. اور اگر آپ نے کارڈ کروانی ہے تو الحمدللہ اس پہ کارڈ کا بھی عمل کیا جاتا ہے. آپ اپنا نام، والدہ کا نام، مسئلہ لکھ دیں کہ مجھے اس مسئلے کے لیے کارڈ کروانی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے ذریعہ آپ کا کارڈ بھی کر دی جائے گی. اور اگر آپ نے گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ منگوانے ہیں امیر علیہ سنت کے، تو آپ اسی فیس بک پیج روحانی علاج اور استخارہ پہ آپ کمنٹ کر دیجئے کہ مجھے اس مسئلے کے لیے تعویذات عطاریہ چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل گھر بیٹھے آپ کو تعویذات عطاریہ بھی پہنچ جائیں گے. اچھا، مسئلہ ایسا ہے سرچ کرنے جاتے ہیں تو کئی روحانی علاج اور استخارہ کے نام سے ڈپلیکیٹ قسم کی آئیڈیاں سامنے آ جاتی ہیں. تو اس کا کوئی اس کی کیا مطلب دعوت، اس کی اسپیلنگ وغیرہ بتا دیجیے گا تاکہ ہے نا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس کو نوٹ کر لیں تو اس کے مطابق ہی اس کو کھولیں. جی اس کا یہ روحانی علاج اور استخارے کے نام سے ایک پیج ہے ہمارا ROHANI روحانی ILAG علاج اور AUR اور علاج استخارہ ASTIKHARA استخارہ دعوت اسلامی. اس نام سے یہ ہمارا آفیشیل فیس بک پیج ہے. اس کے ایک ہماری جو مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ ہے اس کا ایک مونوگرام بھی بنا ہوا ہے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے نام سے نا. تو میں انشاءاللہ وہ مونوگرام بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ اس کو دیکھنے میں آسانی رہے، لائک کرنے کے حوالے سے بھی. جی تو مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اس پیج کی بھی انشاءاللہ عز و جل کوشش کرتے ہیں زیارت کروا دیں. اس پر ہماری ایک تعداد ہوتی ہے جو رابطے کرتی ہے، استخارے کرواتی ہے، روحانی علاج وہ الحمدللہ عز و جل حاصل کرتے ہیں اس پیج کے ذریعے. تو آپ چاہیں تو چونکہ
कॉल्स बाज़ औक़ात नहीं मिल पाती, एक तादाद होती है जिनको ये शिकायत होती है कि दौरान सिलसिला जो है ये कॉल जो है तो नहीं मिल पा रही। और हमारे जो हाथों हाथ इस्तिखारा सर्विस है 0213485811, ये दोबारा दिखा दिएगा, ये रूहानी इस्तिखारा का जो आपने एड्रेस जो है तो मदनी चैनल पर दिखाया, तो ये आप नोट कर लें अपने पास स्पेलिंग, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस पर आप रब्ता कीजिएगा। दोबारा आपको कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फेसबुक का ऑफिशियल पेज है, इसका आपको दिखा दिया जाए। तो मीठे मीठे इस्लामी भाई मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आपके मज़ीद कॉल्स की तरफ और सुनते हैं कि आप हमसे क्या क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं और क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मज़ीद कॉल चला दीजिए। सैयद सोहेल खदीर, वालदा का नाम है मुनव्वर सुल्ताना। मसला ये है कि काम कारोबार के हवाले से कुछ इसी तरह परेशानी रहती है। काम और कारोबार के हवाले से परेशानी रहती है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी आपको इसका रूहानी इलाज हम अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम जुनैद है, मैं जंग से बात कर रहा हूँ। यार मैं अपना ना एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ शोरूम का, बाइक शोरूम का, तो उसका मैंने पता करना है क्या वो मेरे लिए सही रहेगा। वालदा का नाम है कौसर बीबी। अच्छा जी जुनैद भाई, बाइक्स का शोरूम आप शुरू करना चाह रहे हैं, देख लेते हैं अल्लाह ने चाहा तो। मज़ीद कॉल चलाइए। इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ अपने काम कारोबार का। मैं बकरियों का कारोबार करना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मेरी माँ का नाम जैतून बीबी है। बराए मेहरबानी से मुझे इस्तिखारा कर कर बता दें। अच्छा जी अशरफ भाई बकरियों का कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको इस कारोबार में। अभी इस्तिखारा करके आपको रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरा नाम एजाज है, वालदा का नाम शमीर में है। मैं अक्सर बीमार रहता हूँ, मैं 1-1.5 साल से मेडिसिन खा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ। जी एजाज भाई अभी इस्तिखारा करके रूहानी इलाज आपको भी अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद आरफ नदीम, वालदा का नाम बख्त जमाल है। मैं अक्सर बीमार रहता हूँ और मेरा एक प्लॉट है, अरसा 5 साल से मैं बेच रहा हूँ, बिक नहीं रहा। मेहरबानी करके नजर करम फरमाएं, कुछ मेरा इस्तिखारा भी करें और मुझे कोई रूहानी इलाज भी बताएं। भी अर्ज़ करते हैं नदीम भाई, मज़ीद कॉल चला दीजिए। जोड़ों के दर्द और सर में दर्द रहता है। उनका नाम साजिदा हबीब और उनकी वालदा का नाम हमीदा बीबी है। जी अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल चलाइए। जी मेरा नाम गुलाम मुश्तबा है, मेरी वालदा का नाम अरशाद बीबी है। कारोबारी मसाइल बहुत ज्यादा है और कारोबार में बहुत मुश्किलात है, सही तरह से कारोबार चल नहीं रहा है। बराए मेहरबानी इसका कोई इस्तिखारा कर दें। जी गुलाम मुश्तबा भाई, अल्लाह पाक आपकी कारोबारी परेशानियां दूर फरमाए। मज़ीद कॉल चलाइए। इस्तिखारा कराना था आयशा, उसका नाम है, उसकी वालदा का नाम है साइमा बीबी। वो रोती रहती है सोते वक्त उठते वक्त, और पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कॉल्स हैं जो मदनी चैनल पर और मदनी चैनल के नाज़रीन की मदनी चैनल पर चलाई गई। आइए SMS मैसेजेस भी शामिल कर लेते हैं। नाम फैसल नज़ीर है जी, वालदा का नाम सकीना बीबी है। मेरा इस्तिखारा फरमा दें, मेरी जॉब नहीं बन रही। अभी देख लेते हैं फैसल भाई। नाम तनवीर अहमद, वालदा का नाम सबीहा अख्तर। इस्तिखारा फरमा दें, आजकल कोई काम करने को दिल नहीं करता। इस्तिखारा फरमा दीजिए, मुझ पर जिन हाजिर होते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। नाम रखशंदा बीबी और वालिदा का नाम नसीम अख्तर है जी। इसके अलावा बाज़ इस्लामी भाइयों ने हमसे रूहानी इलाज मांगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। नाम राना हम्माद अकबर और वालदा का नाम नईम अकबर। रोज़गार का मसला, जॉब नहीं मिल रही, इंटरव्यू के बाद मसला हो जाता है। अल्लाह पाक आपको बरसर रोज़गार फरमाए और इंटरव्यू में कामयाबी भी अता फरमाए। ताहिर महमूद, वालदा का नाम रशीदा बेगम। मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूँ, उम्र 33 साल है, इस्तिखारा फरमा दें। जी ताहिर भाई इस्तिखारा करके देख लेते हैं। अच्छा, बहन का नाम अम्मारा, वालिदा का नाम नुसरत परवीन है। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, बहुत कोशिश करती हैं लेकिन भूल जाती हैं। रूहानी इलाज और इस्तिखारा कर दें, देख लेते हैं। अच्छा जी, नाम सहरिश अंदलीब है, शादी को 6 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही, इसका कोई रूहानी इलाज बता दें। इंशाअल्लाह जो इसका रूहानी इलाज अर्ज़ करते थे। इस्तिखारे का कहानी इन्होंने। अच्छा, वक़ास, वालदा का नाम साइमा बीबी।
میں نے اپنے کاروبار کا استخارہ کروانا ہے. اس بات کی نشاندہی نہیں ہو رہی کہ یہ کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا کاروباری پریشانی لاحق ہے. تو وقاص بھائی آپ ایک کام کریں, ہمارے دعوت اسلامی کی جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے 0213485871 اس پر آپ رابطہ کر لیں, یا پھر ہمارے جو فیس بک کا پیج ہے اس پر چاہیں تو رابطہ کر لیں, یا پھر ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر استخارے کے لیے رابطہ کر لیجئے. اچھا, سلمان اتاری جھنگ سے, میں ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہوں, غصہ بہت آتا ہے. کے اندر ہمیں ان کے جوابات بھی دینے ہوتے ہیں. تو جن جن اسلامی بھائی نے استخاروں کا فرمایا, آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں, اور جن جن اسلامی بھائی نے ہم سے روحانی علاج مانگے ہیں, آپ روحانی علاج سماعت فرمائیے. تو ایک اسلامی بھائی نے فرمایا, غالباً سہیل نام بتایا, کہ آپ نے کام اور کاروباری پریشانی کے حوالے سے آپ نے فرمایا. تو سہیل بھائی آپ کو چاہیے, اور ہر مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کو کاروبار اور کام کے حوالے سے پریشانی ہے, ان کے لیے ایک عمل عرض کرتا ہوں. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی, تنگ دستی اور چاشت کی نماز. سبحان اللہ. روزگار کی برکت کا ایک بہترین عمل یہ ہے کہ اشراق اور چاشت کے نوافل ادا کریں. اس کا وقت طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد. صحیح نصیب صدائے مدینہ لگاتے ہوئے مسجد جائیں, اور پھر نماز کے بعد مدنی حلقہ ہوتا ہے جس میں آیات قرآنی بما ترجمہ و تفسیر یا مبلغین دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل مدنی حلقے میں اس کا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے بعد درس فیضان سنت یا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات سے درس کا سلسلہ ہوتا ہے. پھر سبحان اللہ شجرہ شریف بھی پڑھا جاتا ہے, جس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے پیاروں کے جو ہے تو وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے تو تقریباً اشراق چاش کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے. تو اشراق چاش کے نوافل ادا کر لیں, انشاءاللہ عز و جل تنگ دستی سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی. شعبان المعظم کا مہینہ ہے, آقا کا مہینہ ہے, یہ بھی ہمارے درمیان جلوہ فگن ہو چکا ہے. اور سبحان اللہ آج کی رات تو کیسی برکتوں والی رات ہے کہ 2 شعبان المعظم یہ کروڑوں سنیوں کے پیشوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی ہے. تو ان کے ایصال ثواب کے لیے آج لنگر و نیاز کا اہتمام کیجئے, ان کے لیے فاتحہ خوانی کیجئے. انشاءاللہ عز و جل ان کا فیضان ہے. تو الحمدللہ عز و جل آج ہم حنفی کہلاتے ہیں الحمدللہ عز و جل. تو اس کے لیے آپ امیر سنت کا ایک رسالہ وہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, اشکوں کی برسات. بہت اس میں ایمان افروز واقعات ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے. تو اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیے, اس کا مطالعہ فرما لیجئے. اچھا, مزید جو ہے تو ہمارے پاس روحانی علاج کے لیے اسلامی بھائیوں نے کالیں فرمائی ہیں. اسلامی بہنوں کے بھی ہمارے سامنے مسائل موجود ہیں جس میں انہوں نے روحانی علاج مانگے, تو ان کو روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم عرض کرتے ہیں. ایک اسلامی بہن نے فرمایا کہ کام میں کمر میں پین ہے اور اسٹڈی میں دل نہیں لگتا, تو کمر کی تکلیف کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے. کہ وہ یہ کہ ایک قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے, پارہ 28 سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ عمل اپنی کتاب مدنی پنصورہ میں درد اعضاء کے لیے اس عنوان سے یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. پیج نمبر 243 پر یہ روحانی علاج موجود ہے. تو وہ روحانی علاج کیا ہے بغور سماعت فرما لیجئے. پارہ 28 سورۃ الحشر کی یہ آیت نمبر 21,
بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے آپ کمر پر ملیے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا انشاءاللہ. اسٹڈی میں دل لگ جائے اس کے لیے بھی سن لیجئے. جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ 101 مرتبہ کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ لیں اور اسی کو یعنی چمڑے میں سلوا کر یا ریگزین وغیرہ میں سی کر اس کو گلے یا بازو میں باندھ لینے سے انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا، مزید جو روحانی علاج کے لیے ہمارے پاس ایسے مسائل ہیں ان کے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ میری اولاد کا سلسلہ نہیں ہو رہا. سائیں بہن نے لکھا ہے کہ نام سحری شندلیب ہے، شادی کو 6 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. تو اس کا روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے. وہ یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ سائیں بہن اور ان کے منسوب کے شوہر جو ہیں وہ یہ آیت مبارکہ جسے دعائے زکریہ بھی کہتے ہیں یہ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں. وہ دعائے زکریہ کیا ہے بغور سماعت فرما لیجئے. ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ آیت مبارکہ جو ہے تو ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کے ساتھ ساتھ جو بے اولاد ہیں انہیں چاہیے کہ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا مانگیں. کئی ایسے بے اولاد ان کے مدنی بہاریں ہم نے سنی، ان سے بھی سنی کہ جن کے ساتھ الحمدللہ عز و جل جو صاحب اولاد ہوئے کہ برسہ برس سے ان کے یہاں اولاد کا سلسلہ بن نہیں پا رہا تھا. انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا، وہاں جا کر دعا کی، اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ گئی، الحمدللہ عز و جل آج وہ صاحب اولاد ہو گئے. تو آئیے اب ان عیسائی بھائیوں اور عیسائی بہنوں کے جوابات کی طرف بڑھیں جن کے استخارے ہوئے. جی سب سے پہلے ہمارے جنید بھائی تھے، بائک کا شو روم بنانا چاہ رہے ہیں. تو جنید بھائی استخارہ آپ کے کیا ہے، استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے کہ بائک کا شو روم بنانا آپ کے حق میں بہتر ہے. ساتھ میں جنید بھائی یہ بھی آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے دارالفتہ اہل سنت سے آپ شرعی رہنمائی بھی لے دیجیے گا تاکہ آپ جو کام کر رہے ہیں اور جو کام آگے آپ کریں گے تو وہ شریعت کے مطابق ہو اور آپ جائز و حلال طریقے سے روزگار کما سکیں. دارالفتہ اہل سنت کا نمبر بھی آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے اور ٹائمنگ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے. تو آپ کام شروع کرنے سے پہلے یہاں سے شرعی رہنمائی بھی حاصل فرما لیجئے گا. اس کے بعد اشرف بھائی تھے، یہ بکریوں کا کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو اشرف بھائی استخارہ کیا ہے تو استخارے میں آپ کا بھی بہتر کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ کام کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے. اس کے بعد اعجاز بھائی تھے، اعجاز بن شمیم، اکثر بیمار رہتے ہیں. تو استخارہ کیا ہے اعجاز بھائی، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ لا الہ الا اللہ ایک سادہ کاغذ پر لا الہ الا اللہ 76 بار 76 بار لکھ لیجئے اور اسے آب زمزم شریف سے دھو کر پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی. اس کے بعد ہمارے اسلام بہن تھی ساجدہ بنت حمیدہ، سر میں درد رہتا ہے. تو استخارہ آپ کا کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات بندش وغیرہ نہیں ہے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سلامو یا سلامو یا سلامو 11 بار پڑھیں اور اپنے سر پہ دم کر لیں، تھیلیوں پہ پھونک ماریں اور اپنے سر پہ پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اسلام بھائی تھے غلام مجتبیٰ بھائی، کام نہیں چلتا تو استخارہ کیا ہے غلام مجتبیٰ بھائی. استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات بندش وغیرہ نہیں ہے. آپ کو چاہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 14 بار درود پاک کے ساتھ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا وہاب
یا وہاب یا وہاب 1400 بار پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی اور کام بھی آپ کا اچھا چلنے لگ جائے گا۔ اس کے بعد ایک اسلام آتی ہے، شاید مدنی منی کے انہوں نے بتایا، عائشہ بنت سائمہ روتی بہت ہے، ضد کرتی ہے، تو استخارہ ان کا کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات بندش وغیرہ نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھیں، 60 ٹائم، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ آپ بچی پہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد فیصل بھائی تھے، نوکری نہیں مل پا رہی، تو فیصل بھائی استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہے کہ آپ روزانہ ظہر کے نماز کے بعد 11 بار یا 21 بار یا 41 بار ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللہب یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلد اچھی نوکری مل جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے تنویر بھائی تھے، کام میں ان کا دل نہیں لگ رہا، تو تنویر بھائی استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفات، یہ اس میں جلالت یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 بار پڑھ کر ایک سادہ کاغذ پہ لکھ لیں، اس کا تعویذ بنا کر آپ اپنے بازو میں باندھ لیں یا گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ عز و جل جائز کام وغیرہ میں آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اسلام بہن تھی رکشندہ بنت نسیم، یہ کہتے ہیں کہ مجھے جنات محسوس ہوتے ہیں اور کچھ دباؤ سا محسوس ہوتا ہے، تو استخارہ آپ کا کیا ہے، استخارے میں کوئی روحانی مسئلہ جادو جنات وغیرہ کا تو نہیں آ رہا، آپ کو چاہے کہ آپ روزانہ رات سونے سے پہلے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس رات ہر قسم کی ناگہانی آفات شریر جنات و انسان سے محفوظ رہیں گی۔ اس کے بعد اسلام میں تھے حماد بن نائمہ، تو روزگار ان کا چل نہیں رہا، حماد بن استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہے کہ آپ روزانہ سورہ واقعہ رات کے وقت آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور کام بھی آپ کا اچھا چلے گا۔ اس کے بعد طاہر بھائی تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بے روزگار ہیں اور کوئی جاب نہیں مل پا رہی، تو استخارہ آپ کا کیا ہے طاہر بھائی، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کے سنتوں اور فرض کے درمیان 550 بار اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا۔ اس کے بعد ایک اسلام میں آتی ہے عمارہ بنت نصرت، یہ کہہ رہے کہ پڑھائی وغیرہ میں ان کا دل نہیں لگ رہا، تو استخارہ ان کا کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ سورہ فلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ آپ اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی وغیرہ میں دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جنید بھائی تھے، جنید بن نسیم، یہ کہہ رہے ہیں کہ سر میں درد ہے اور بیمار رہتے ہیں، تو استخارہ آپ کا کیا ہے، تو استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ یا مجیب یا مجیب یا مجیب 3 بار پڑھ کر آپ اپنے سر پہ دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل درد سر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جن جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے، یہ بات یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ مزید میسیجز اور کالز ہم اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ نام محمد بلال ہے، والدہ کا نام شریفہ بی بی، محمد بلال بن شریفہ بی بی، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، استخارہ کر دیں، دیکھ لیتے ہیں۔ احمد حسن، والدہ کا نام شمیم بی بی، استخارہ کروانا ہے، گھر میں دل نہیں لگ رہا اور جن وغیرہ کے اثرات بھی ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ احمد حسن بھائی، اچھا جی، نام عشرت ہے، جامعۃ المدینہ میں پڑھتی ہوں اور اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، جامعہ میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، بہت کمزوری ہے، استخارہ فرما دیں۔ اچھا جی، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، نام طلحہ، والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے، میں پریشان رہتا ہوں، برائے کرم استخارہ فرما دیں اور پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا۔ اچھا، نام مہوش ہے، والدہ کا نام سعیدہ بی بی، بیمار رہتی ہوں اور ٹینشن بہت زیادہ ہے، استخارہ کروانا ہے اور روحانی علاج بتا دیں۔ اور بھی کئی SMS ہے لیکن وقت ہمارے پاس قلیل ہے،
چند کالز ہم سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. جی کال چلا دیجیے. خیر النساء، میرا نام محمد مسعود ہے. یہ مجھے شوگر کا مرض ہو چکا ہے 20 سال کی عمر میں، تو استخارہ کروانا تھا. اللہ پاک آپ کو شوگر کے مرض سے شفا عطا فرمائے. مسعود بھائی استخارہ کر کے جواب عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میں واسطینٹ سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام نعیمہ خاتون ہے، ان کی والدہ کا نام میدا جان ہے. وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، ٹیسٹ کافی کرائے ہیں، بیماری کا پتہ نہیں چلا. مزید کال چلائیے. میرا نام خضر حیات ہے، والدہ کا نام ہے ملکیس بی بی. سر میری نوکری تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس کے لیے استخارہ کرانا چاہتا ہوں تاکہ نوکری بحال ہو جائے. اچھا، استخارے سے پاسبل نہیں ہے کہ استخارہ کرتے ادھر نوکری بحال ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. استخارہ جو ہے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ہاں، مسئلے تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ استخارہ جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہوتا کہ ادھر استخارہ ہوا ادھر آپ کے یہاں آپ کا کام بن گیا. مزید کال چلائیے. مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں کوئی 10-15 دن سے نا بہت بیمار جا رہا ہوں. مجھے نا ہارٹ کی تکلیف ہوئی ہے. تو میری والدہ کا نام سرور بی بی ہے اور میرا نام عمران رفیع. اچھا جی، عمران بھائی ہارٹ پرابلم، استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں. ایک آخری کال مزید چلا دیں. میری والدہ کا نام خورشید مئی ہے. میں محمد اکبر بات کر رہا ہوں لودرا سے. میں دکان میں برکت کے لیے کوئی وظائف حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا دیں. دکان میں برکت کا وظیفہ عرض کرتے ہیں اکبر بھائی انشاءاللہ عز و جل. جن عیسائی بھائی نے ہم نے استخارے کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. اچھا جی، خضر حیات بھائی آپ کو نوکری جلد آپ کی بحال ہو جائے یا آپ کو کوئی اور حلال و آسان روزگار میسر آ جائے، اس کا روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے. وہی کہ غیر مکروہ وقت میں آپ 2 رکعت نفل ادا کیجئے. سلام پھرنے کے بعد 182 مرتبہ یعنی 182 ٹائمز آپ یا لطیفو پڑھیں. اس دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اور یہ عمل وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں حلال و آسان روزگار مل جانے کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. اکبر بھائی دکان کی خیر و برکت کا روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے. آپ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر لکھ لیں اور اسے پلاسٹک کوٹنگ کروا کر، پلاسٹک لیمینیشن کروا کے آپ اپنی دکان میں اس کو لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے روزگار میں برکت ہو جائے گی، دکان کے اندر خیر و برکت ہو جائے گی. اچھا، اس تعویذ کے ساتھ ساتھ ضروری احتیاط یہ سماعت فرما لیں، وہ یہ کہ دکان کے اندر جاندار کی تصاویر آویزاں نہ ہوں. کہ بعضوں کا پوسٹر وغیرہ دکان میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں، پروڈکٹس کے اوپر جو تصاویر ہوتی ہیں صابن کے اوپر یا اس کا الگ معاملہ ہے، لیکن باقاعدہ طور پر جو ایڈورٹائزنگ پوسٹرز وغیرہ دکانوں پر لگائے جاتے ہیں، معاذ اللہ اس میں نام محرم عورتوں کی بے پردہ تصاویر لگی ہوتی ہیں موجود. تو اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی دکان میں تو کیسے برکت آئے گی؟ تو اس چیز سے ایوائڈ بھی کریں، اور اگر کسی نے اس طرح کے معاملات کیے ہیں اسے فوراً ایسے پوسٹرز کو اتار دیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں ساتھ ساتھ. جی استخارے ہو چکے؟ جی فرمائیے. سب سے پہلے اسلام بھائی تھے بلال بھائی، تو پڑھائی میں دل نہیں لگتا. بلال بھائی استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو 101 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پانی پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل پڑھائی وغیرہ میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اسلام بہت عشرت ہیں، اکثر بیمار رہتی ہیں اور بے ہوش وغیرہ ہو جاتی ہے. تو استخارہ آپ کا کیا ہے، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا نہیں ہے. تو آپ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو اللہ پاک کے یہ صفاتی نام 115 بار پڑھ کر اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پانی پہ دم کر کے آپ پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری وغیرہ ختم ہو جائے گی آپ کی. اس کے بعد ایک اسلام بیت ہے عمران بن سرور، دل کا مسئلہ ہے، بیمار رہتے ہیں. تو عمران بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 75 بار پڑھیں 75 ٹائم، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، اور آپ اپنے دل کے مقام پر دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل دل کے جملہ امراض بیماری وغیرہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. مزید چند SMS سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. اچھا، نام سہیل ہے، والدہ کا نام شریفن ہے.
ہر وقت غصے میں رہتے ہیں اور گھر میں لڑتے بھی بہت ہیں، استخارہ کر دیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، میں محمد معراج کراچی سے، سر مجھے آپ سے استخارہ کروانا ہے، جاب نہیں مل رہی، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ معراج بھائی آپ کو جاب ملنے کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں اور استخارہ بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے جا رہے ہیں اس دوران یہ درود پاک کے نذرانے بارگاہ رسالت میں پیش فرماتے رہیے انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ویسے ہی آقا کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اسی نام سے یعنی آقا کا مہینہ اس نام سے ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ایک مایہ ناز تصنیف ہے۔ اس میں شعبان المعظم کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، اور بالخصوص شب براءت اس کے فضائل موجود ہیں۔ شب براءت میں عبادت، 6 رکعت نوافل الحمدللہ عز و جل ایک تعداد ہے۔ عاشقان رسول کی بالخصوص مساجد میں 6 رکعت کا اہتمام ہوتا ہے، اور وہاں کثیر تعداد میں عاشقان رسول اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ جی، کیا وہ استخارے میں اشارہ ہے؟ جی، سہیل بھائی کے استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں تو نظر بد کا ہی اشارہ ہے، کوئی ایسا جادو جنات وغیرہ نہیں ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، یا کھانے یا کھاتے وقت جب کھانا کھا رہے ہوں تو 3 بار پڑھ کر آپ کھانے یا پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل غصہ وغیرہ جو آتا ہے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، باب المدینہ کراچی میں مغرب کی اذانوں کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے یا رب العالمین اس ماہ مبارک کے صدقے، اس ماہ شعبان معظم کے صدقے ہماری تمام پریشانیاں، بیماریاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، مقدمہ بازیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں دور فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی